بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا مطالعہ جاری ہے، جس کا ایپیسوڈ نمبر 12 یعنی کہ 12، جس کا عنوان رد نو آبادیت یعنی کہ ریجیکشن آف کولونیلزم اور اسلام کا تصور آزاد، سرمایہ دارانہ استعمار اور نو آبادیت، کیپٹلزم اینڈ کولونیلزم۔ انسانیت کا بہت بڑا حصہ آج بھی استعمار کے استبدادی شکنجے سے آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ استعمار کی یہ جدید شکل دراصل نو آبادیت کولونیلزم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ایشیا، افریقہ اور امریکہ کا بیشتر حصہ یورپی اور شمالی امریکہ کی یعنی کہ نارتھ امریکہ کی سفید فام قوموں کے قبضے میں تھا۔ اس وسیع و عریض دنیا کو وسائل کے لیے زبردستی تسلط میں لیا گیا تھا۔ قبضے کے اس عمل کو نو آبادیت کولونیلزم کہتے ہیں۔ گزشتہ صدی کے وسط میں یہ ساری نو آبادیت آزاد ہوئی تو استحصالی قوتوں نے پینترا بدلا اور ان پر تسلط اور وسائل کی لوٹ کے نئے طریقے اختیار کیے۔ اب راست قبضہ ممکن نہ تھا، چنانچہ عالمی تجارت، انٹرنیشنل ٹریڈنگ اور معاشی دباؤ، اکنامیکل پریشر، فوجی معاہدے اور فوجی قوت کا خوف، سودی قرضوں کا شکنجہ، پٹھو حکمرانوں کے ذریعے اثر اندازی، میڈیا کے ذریعے رائے عامہ کو گمراہ کرنا اور طرح طرح کے دیگر عالمی معاہدوں کے ذرائع اختیار کیے گئے اور غریب ملکوں کی خود مختاری کو محدود کر کے ان کے وسائل کی لوٹ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس رجحان کو نو استعماریت یا جدید نو آبادیت نیو کولونیلزم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نو استعماریت کا سب سے اہم ہتھیار سرمایہ داری ہے، اس لیے اس سرمایہ دارانہ استعمار اسے کہا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ استعمار یعنی کہ کیپٹلسٹ کولونیلزم نسل پرستی اور استکبار سپریمیسی کے جراثیم بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس عالمی استعمار نے ایشیا، افریقہ اور جنوبی وسطی امریکہ کے بہت سے سماجوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ گزشتہ چند دہوں میں عالمی سطح پر اس کے خلاف کئی مزاحمتی تحریکیں برپا ہوئی۔ اسلام بھی عالمی استعمار کے خلاف ایک طاقتور آواز بن کر ابھرا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب یہ استعمار تشدد اور جارحیت کی آخری حدوں پر اتر آیا ہے اور دنیا کے کئی علاقوں میں، خاص طور پر مشرق وسطی یعنی کہ مڈل ایسٹ میں، انسانی تاریخ کی بدترین خون ریزی کی قیادت۔ استعمار کی پالیسیوں کے نتیجے میں دولت کا ارتکاز بے نظیر حد تک بڑھ چکا ہے۔ آکسفام کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں 8 امیر ترین افراد کے اثاثے یعنی کہ اسیٹس آج ہی دنیا کے اثاثوں سے زیادہ ہیں۔ یہ انیکوالٹی، یہ عدم مساوات تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ایک سال میں جو نئی دولت پیدا ہوئی ہے اس کا 84% 84% حصہ صرف 1% دولت مند ترین افراد کے قبضے میں آ گیا ہے، جبکہ دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی، آدھی سے زیادہ آبادی کو اس دولت سے ایک پائی بھی نہیں۔ صرف ارب پتیوں کی دولت میں ایک سال میں جو اضافہ ہوا ہے، اس سے دنیا کی غربت 7 دفعہ ختم کی جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دولت کی کمی نہیں ہے۔ دولت و خوشحالی کی فراوانی کے باوجود عدم مساوات کی وجہ سے انسانیت کا بڑا حصہ غربت و محرومی کی چکی میں پسنے پر مجبور ہے۔ ماحولیاتی توازن درہم برہم ہو گیا ہے اور کرۂ ارض پر کروڑوں انسان شدید جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی دوچار ہیں۔ ہمارے ملک میں نسل پرست قوتوں نے تہذیبی قوم پرستی کا بحروپ اختیار کیا ہے اور مکمل طاقت اور کنٹرول حاصل کر کے دستور ہند کی قدروں اور ملک کے جمہوری ڈھانچے کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں نسل پرستی کی طویل تاریخ رہی ہے۔ نو آبادیاتی حکمرانی سے ملک کی آزادی کی لڑائی مساوات اور عدل و انصاف کی قدروں کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ آزادی کے بعد یہی قدریں، یہی ویلیوز ملک کے دستور کی رہنما قدریں قرار پائی۔ اب یہ قدریں شدید خطرے کی زد میں۔ اس پس منظر میں دنیا کے مختلف ملکوں سے تشریف لائے ان دانشوروں کا یہ اجتماع جو نسل پرستی اور نو آبادیت کے خلاف اپنے علمی جہاد کے لیے معروف ہیں، ایک خوش آئند اقدام ہے۔ اس اجتماع کا مقصد نسل پرستی اور استعماری رجحانات کے سلسلے میں اسلامی موقف کی تعین ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا میں نسل پرستی تیزی سے بڑھ رہی ہے، استحصال اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے، مشرق وسطی خون میں نہلا دیا گیا ہے، سرمایہ داری اپنا بدترین اور ظالم ترین روپ اختیار کر چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا مابعد حقوق انسانی دور ہیومن رائٹس کے دور میں مابعد حقوق انسانی دور میں قدم رکھ چکی ہے۔ اس اجتماع کے لیے اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ایک کانفرنس ایک ایسے دن منعقد ہو رہی ہے جب دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا مبالغہ انسانی تاریخ میں نسل انسانی کے سب سے بڑے نجات دہندہ تھے۔ انسانی تکریم، ہیومن ڈگنیٹی، انسانی مساوات، ہیومن ایکوالٹی، انسانی آزادی، ہیومن لبرٹی اور تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر عدل کی طاقتور ترین آواز آپ ہی نے بلند کی تھی۔ جسٹس کی طاقتور ترین آواز آپ ہی نے بلند کی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آج انسانی تہذیب
ان تصورات کا کسی درجے میں شعور رکھتی ہے تو یہ آپ ہی کی دین ہے۔ آج بھی دنیا کو مکمل عدل، جسٹس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کے ذریعے مل سکتا ہے۔ دنیا میں عدل کی جو شکل بھی موجود ہے اس کے لیے دنیا آپ کی احسان مند ہے، اور جہاں بھی ظلم و ناانصافی ہے اس کے خاتمے کے لیے آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے فیض کی حاجت۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا زنور مصطفیٰ او راہ بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اس جہان رنگ و بو میں جدھر بھی دیکھیں اس خاک سے جو بھی آرزو ہویدا ہوتی ہے وہ یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی ہے یا ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ کانفرنس کا عنوان بجا طور پر مقدمہ رکھا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ منتظمین کی خواہش کے مطابق یہ اجلاس سماجی نہایت انشاءاللہ۔ مقدمہ اسلام کی علمی تاریخ کی ایک نہایت اہم کتاب کا عنوان بھی ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے مشہور عالم عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون کی تاریخ کا مقدمہ، جس کے بارے میں بجا طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس نے جدید علم عمرانیات کی بنیادیں فراہم کی، یعنی کہ سوشلزم۔ آج کی کانفرنس سے اس کتاب کا تعلق دراصل جدید علم عمرانیات کی بنیادیں فراہم کی، علم عمرانیات یعنی کہ سوشل سائنسز۔ آج کی کانفرنس سے اس کتاب کا تعلق دراصل اس کتاب کے حتمی نتیجے سے قائم ہوتا ہے۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ تہذیبوں اور تمدنوں کی تباہی، کلچر اور سویلائزیشن کی تباہی ناانصافی اور ظلم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کوئی تہذیب بھی مرتی نہیں ہے بلکہ ظلم و زیادتی کا ارتکاب کر کے خودکشی کرتی ہے۔ اس لیے ظلم اور ناانصافی انسانی تمدن بلکہ نسل انسانی کی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ 12واں ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ۔